الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. معزز سامعین کرام، اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے جس میں اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں اور ہمارے لیے اہم سبق ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ پاک ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کوئی نئی بات پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ عام طور پر عادت یہ ہے کہ آدمی اگر کسی جگہ سو جائے، ایک دن کے لیے سوئے گا، 2 دن کے لیے سوئے گا یا چند دنوں کے لیے سوئے گا، اگر کوئی آدمی کوما میں بھی چلا جاتا ہے، ظاہری اعتبار سے اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، آکسیجن دینا پڑتا ہے اور اس کے جسم کی دیکھ ریکھ کرنی پڑتی ہے، تب جا کر اس آدمی کا باقی رہنا، زندہ رہنا ممکن ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے بغیر کسی ظاہری سبب کے اپنی جانب سے اللہ نے اصحاب کہف کے جسموں کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ 1-2 سال کے لیے نہیں، 309 برس تک اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اللہ پاک یہ سب کر کے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دنیا چاہے جتنی ترقی کر لے، جس قدر ٹیکنالوجی آ جائے، اللہ کی قدرت کے سامنے ساری ٹیکنالوجی فیل ہے۔ قیامت تک اللہ کی قدرت کا مقابلہ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ یقین ہمیں اپنے دل میں بٹھانا ہے۔ ظاہری اسباب کی طرف مکمل طور پر یقین کرتے ہوئے نہیں دیکھنا، ظاہری چیزیں ظاہر تک رہنے دینا، اندر گھسنے نہیں دینا۔ اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اصحاب کہف غار میں چلے گئے اور وہاں جا کر لیٹ گئے، اللہ نے ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا، وہ سوتے رہے۔ صبح کے وقت میں وہ سوئے تھے، تقریباً 4-5 بجے کے آس پاس ان کی آنکھ کھلی، وہ بیدار ہو گئے، سب بیدار ہو گئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کیونکہ وہ کتنے سال سوئے ہیں؟ 300 برس یا 309 برس، دونوں باتیں ہیں قرآن میں۔ اتنے سال وہ غار میں سوئے ہیں تو غار کے باہر کا ماحول اتنے سالوں میں کچھ نہ کچھ بدلا ہوگا نا۔ 10 سال پہلے ہمارا اندرا نگر کیسے تھا، 20 سال پہلے کیسے تھا، ہماری مسجد جو پرانی تھی وہ یہاں نہیں وہاں تھی، اس کا جو محراب ہے ادھر تھا، اور اس پلر سے آگے یہ منبر تھا، ادھر سب
ایک چھوٹا کمرہ اور اس کے برابر میں بیت الخلا وغیرہ یہ سب، اور سامنے بڑا ہاؤس، یہ سب بدل گیا چند ہی سالوں میں۔ 300 سال کا زمانہ گزرا ہے تو غار کا اور غار کے باہر کا ماحول کچھ نہ کچھ تو بدلا ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہو، جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور یہ سارا ماحول دیکھا تو آپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، ارے بھائی ہم لوگ کتنی دیر سوئے، کب سوئے ہیں، کب اٹھے ہیں؟ تو ایک نے کہا، اس کو یاد تھا کہ ہم صبح میں سوئے تھے، اشراق کے قریب مان لیجئے ہم صبح میں سوئے تھے، ابھی شام کا وقت ہو رہا ہے 4-5 بجے کا، بس ہم آدھا دن سوئے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 1 دن سوئے ہوں گے۔ حالانکہ 300 سال سوئے ہیں، لیکن ان کو کیسا لگ رہا ہے؟ ابھی سوئے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا، نہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم لوگ صرف 1 دن یا آدھا دن سوئے ہیں، ایسی بات نہیں۔ ربکم اعلم، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ ہم اس غار میں کتنے دن سوئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ اب اس میں آپس میں ایک دوسرے ڈسکس کرنے لگے، نہیں ایسا نہیں ویسا ہے، اتنے دن نہیں اتنے دن نہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا، چلو یہ ویسٹ ڈسکشن ہے، کتنے دن سوئے، کب اٹھے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، یہ لو پیسہ اور بازار میں جاؤ کھانا لے کر کے آؤ، کیونکہ ہم سو کر اٹھے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، ابھی ہمیں کھانا کھانا ہے، یہ لے لو پیسہ اور جا کر کے کھانا لے کر کے آؤ، اور یاد رکھنا حلال کھانا لے کر آنا۔ ایھا ازکا طعامن، قرآن میں یہ لفظ ہے، جو سب سے پاکیزہ کھانا ہو وہ لے کر کے آنا، کیونکہ یہ جس علاقے کے رہنے والے تھے وہاں کا بادشاہ دقیانوس اس کا نام تھا، وہ بت پرستی کیا کرتا تھا، اور اس کی ساری رعایا اور اس کی پیروی کرنے والے سارے لوگ مشرک تھے، بتوں کے سامنے جانوروں کو کاٹا کرتے تھے، بتوں کے نام پر جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان نوجوانوں میں سے کھانا منگوانے والے نے کہا کہ بازار میں جب جاؤ تو تلاش کرنا کہاں حلال کھانا ملے گا، حلال کھانا ہی لے کر کے آنا۔ تو یہاں سے علماء کرام نے مسئلہ بتایا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہوں جہاں اکثر کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ ہے، حرام اور حلال کا جلدی پتہ نہیں لگتا، تو ایسی جگہ اندھا دھند کھانا خریدنے کی اجازت نہیں ہے، جیسا تیسا سامان خریدنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ تحقیق کرنا، معلوم کرنا کہ کس کی دکان کا گوشت صحیح ہوگا، کس کے یہاں کا سامان اور کھانا پاک ہوگا، یہ آپ کو خود چھان بین کرنا ضروری ہے، کیونکہ مختلف ہے لوگوں کا ماحول اور مختلف قسم کے کھانے مل رہے ہیں۔ ہاں اگر سارا ماحول پرسکون ہو، سب اپنے ایمان والے بھائیوں کی دکانیں ہیں، تو غالب گمان یہی ہے کہ ہمارا جو بھی مسلمان بھائی ہوتا ہے وہ جانور کو حلال کر کے گوشت وغیرہ بیچتا ہے، اور جو اس کی دکان سے ہوٹل سے کھانا ملتا ہے وہ پاک ہی ہوگا۔ 99% غالب یہی ہے، اس لیے اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں کفر کا، شرک کا غلبہ ہو یا نئی جگہ آپ گئے ہوں
تو وہاں پر چھان بین کرنا، معلوم کر کے کھانا کھانا اور کھانا لینا ہے۔ بہرحال ایک آدمی کو انہوں نے روانہ کیا، جاؤ شہر میں اور یہ پیسے لے کر جاؤ، کھانا لے کر آنا اور تلاش کرنا کہاں حلال کھانا ملے گا۔ دوسری بات یہ بتائی وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کریم کا سینٹر پوائنٹ ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اس میں 7 حروف ہیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ جو ورڈ ہے اس میں 7 حروف ہیں۔ اس میں بیچ میں ایک حرف ہے تا۔ اس تا کے بارے میں قرآن کے ماہرین نے لکھا ہے کہ تا سے پہلے 15 پارے میں جتنے حروف ہیں اتنے ہی حروف تا کے بعد میں پورے قرآن میں ہیں۔ یہ بالکل سینٹر پوائنٹ آف دا قرآن ہے تا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ ورڈ پورے قرآن کا سینٹر ہے۔ اس لفظ کا معنی کیا؟ نرمی کرو۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کا معنی کیا؟ نرمی اختیار کرو۔ تمہارے آنے جانے میں نرمی ہونا، تمہارے چلنے پھرنے میں، بات چیت کرنے میں، لوگوں سے حلال چیز کے بارے میں پوچھ تاچھ کرنے میں زبان رف نہیں ہونا، نرم ہونا، اور چلنے پھرنے میں اکڑ کر کے نہیں چلنا، نرمی ہونا، شکل و صورت میں نرمی ہونا، چہرہ دیکھ کر آدمی سامنے والا خوش ہو جائے ایسا اپنا چہرہ بناؤ۔ بہت ساری چیزیں اس ایک لفظ کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو قرآن کا سینٹر ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا بنائے؟ نرم بنائے، زبان نرم ہو، ہمارا چلنا پھرنا ایک شریف آدمی کی طرح ہو، ہماری گفتار، بات چیت اور لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ سب کیا ہو؟ نرمی کے ساتھ ہو۔ یہ قرآن کا بیچ کا حصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کھانا لینے کے لیے جا رہے ہو تو کیا کرو؟ نرمی اختیار کرو۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور یاد رکھنا ہمارے بارے میں کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرنا، کسی کو پتہ نہ چلے ہمارے بارے میں کہ ہم یہاں پر چھپے ہوئے ہیں اور تم ہم میں سے ایک نوجوان ہو، کسی کو پتہ نہ چلے، چپکے سے جا کر کھانا لے کر آؤ۔ اب یہ لوگ گئے کھانا لے، اب وہ ایک نوجوان، اس کا نام تھا تملیخا۔ کیا نام؟ تملیخا، اس نوجوان کا نام۔ اصحاب کہف کے جو نام ہیں وہ بھی بڑے عجیب و غریب نام ہے۔ ان ناموں کی بھی فضیلت علماء کرام نے لکھی ہے، اس پر بھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا، ورنہ ابھی جو بیان کرنا ہے وہ رہ جائے گا۔ اس کا نام تھا تملیخا۔ وہ نکل کر کے بازار میں تلاش کرتا گیا کہاں پر دکان ہے، کیا ہے، سب بدلا ہوا ہے، پورا بازار کیا ہے؟ بدلا ہوا ہے۔ خیر اس کو بھی تھوڑا شبہ سا ہوا، لیکن ایک جگہ جا کر کے اس نے کھانے پینے کا سامان خریدا، معلوم کیا کتنا ریٹ ہے، اور اپنے جیب سے وہ سکہ نکال کر کے دیا۔ دکاندار نے دیکھا اس سکے کو تو کہنے لگا ارے یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے کا سکہ ہے، یہ جو تم پیسے دے رہے ہو یہ پرانے زمانے کا سکہ ہے، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ سب اب نہیں چلتا ہے، 500 1000 کے نوٹ بند ہو گئے، یہ سب اب چلنے والے نہیں۔ پھر اس کو ڈاؤٹ ہوا دکان والے کو کہ شاید یہ چلتا ہو، بازو والے سے پوچھا ارے بھائی یہ کہاں کا سکہ ہے، یہ چلتا ہے کیا؟ بازو والے کو معلوم تھا تھوڑا بہت، اور 2-4 دکان والے جمع ہو گئے، سب نے دیکھا اور سمجھ گئے کہ اس کے پاس کوئی خزانہ ملا ہے، یہ پرانے زمانے کا سکہ ہے، اس کے پاس
کنڈا ملا ہوا ہے، اس کو پکڑو۔ سب نے مل کر اس نوجوان کو پکڑ لیا، پولیس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ لے گئے بادشاہ کے پاس کہ اس کے پاس خزانہ ہے، اور بادشاہ کے ملک میں کسی کو خزانہ ملے تو پولیس کے حوالے کرنا، گورنمنٹ کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ اور یہ لوگ آپس میں کیا حریص ہیں، حسد کرنے والے ہیں، مجھے نہیں ملا تو اسے بھی نہیں ملنا، اس لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔ بہرحال جو بھی بات پیش آئی ہو، پولیس لے گئی اس کو، نوجوان کو، بادشاہ کے پاس۔ ادھر بادشاہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ بادشاہ بڑا نیک تھا، اس کا نام ہے بیدوسیس۔ 309 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ پہلے جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس، وہ بڑا ظالم تھا، کافر اور مشرک تھا، لیکن اس کے انتقال کے بعد یا اس کی زندگی ہی میں دوسرے آدمی کو لوگوں نے بادشاہ بنا دیا، یا دوسرا آدمی خود سے بادشاہ بن گیا۔ اور وہ بادشاہ کیسا تھا؟ ایک اللہ کو ماننے والا تھا، توحید پرست تھا، نیک آدمی تھا۔ اور اس کی جو عوام تھی پرانے خیالات کی تھی۔ پرانے خیالات کیا ہیں؟ شرک والے خیالات، کفر والے خیالات، اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اس طرح کی چیزوں کو اس کی عوام میں سے بعض مانا کرتے تھے۔ بعض لوگ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد اگلی کوئی زندگی نہیں ہے، بس دنیا ہی میں سب ختم ہو جانا ہے۔ تو وہ جو بادشاہ تھا وہ آخرت پر یقین رکھتا تھا، مرنے کے بعد والی زندگی پر یقین رکھتا تھا۔ وہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ میں میری قوم کو کیسے سمجھاؤں کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو پھر اٹھائے گا، زندہ کرے گا، ان سے حساب کتاب ہوگا، میں اپنی قوم کو کیسے سمجھاؤں؟ ادھر یہ دعا مانگ رہا تھا، جب موقع ملے یہ دعا میں لگا رہتا تھا۔ اب یہ پولیس جو ہے اس نوجوان کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئی اور اس سے کہا اس کے پاس پرانے زمانے کا خزانہ ملا ہے، دیکھو پرانا یہ سکہ لے کر کے آیا بازار میں سامان خریدنے کے لیے، اس لیے ہم پکڑ کر کے لائے ہیں۔ بادشاہ نے کہا لاؤ، بٹھایا اس کو، اس کا سکہ دیکھا، اس میں دقیانوس کا نام لکھا ہوا ہے، پرانے زمانے کی علامت ہے۔ اور وہ چونکہ بادشاہ ہے نا، اس کے پاس پورا ریکارڈ ہے پرانا، بادشاہ کے دفتر میں آفس میں پورا ریکارڈ ہے، اس سے پہلے کون بادشاہ تھا، اس کے سکے کیسے تھے، کیا ہے۔ تو اس ریکارڈ کو اس نے اٹھا کر کے دیکھا، تھوڑا تھوڑا اس کو پہلے سے معلوم تھا، مزید اس نے ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھا تو اس میں اس نوجوان کا نام لکھا ہوا ہے۔ پرانے زمانے کے جو لوگ تھے، دقیانوس کے زمانے کے وزیر، انہوں نے نام لکھا تھا کہ کچھ نوجوان بادشاہ کی مخالفت کر کے بھاگ گئے، ان کے نام یہ ہیں، جو ان کو پکڑ کر کے لائے گا بادشاہ کی طرف سے یہ انعام ملے گا۔ تو ان کے پاس وہ لسٹ لکھا ہوا تھا، بادشاہ نے وہ لسٹ اٹھائی، اس میں اس آدمی کا نام ہے تملیخا۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہی وہ نوجوان ہیں جو ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور کفر سے، شرک سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بادشاہ کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے، اور ان کے نام پر یہ وارنٹ جاری ہوا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا اور اس کی بڑی عزت کی، اس نوجوان کی، اور اس نوجوان کو بہت زیادہ عزت سے نوازا اور کہا مجھے بھی لے چلو، اپنے ساتھیوں سے ملاؤ، ہم تو تمہیں دیکھنے کے مشتاق ہیں، ہمارے دل میں بڑی تمنا ہے، تمہارے بارے میں ہم بہت زیادہ سنا کرتے تھے کہ اتنے نوجوان تھے،
ایسے ایسے نوجوان ہمارے محلے میں ہمارے علاقے میں رہتے تھے، ہم بہت سنتے تھے تمہارا چرچا، آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے اور تم کو دیکھنے کا موقع مل گیا، اور ساتھ میں اللہ سے یہ دعا مانگتا تھا کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ میں لوگوں کو کیسے سمجھاؤں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ نے تم کو اتنے سالوں کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اب میری قوم تم کو دیکھے گی، یقین کر لے گی کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، چلو مجھے لے چلو اپنے دوستوں کے پاس۔ وہ نوجوان بڑا خوش ہوا، تملیخا بادشاہ کو لیا، اور جتنے لوگ بادشاہ کے ساتھ آئے، سپاہی اور شہر کے گاؤں کے رہنے والے، وہ سب دوڑ دوڑ کر چلے آئے، چلو بھائی وہ بزرگ نوجوان سب پہاڑ میں ہیں، دیکھنے چلتے ہیں۔ پورا ہنگامہ ہو گیا، سب لوگ بھاگ بھاگ کر کے اس غار کے قریب پہنچے۔ غار کے پاس جب گئے تو اس نوجوان نے کہا، 1 منٹ یہیں رکو، میں اندر جاتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو پورا واقعہ سناتا ہوں، پھر ان کی اجازت ملے تب آپ سے ملاقات کراؤں گا۔ ایک دم وہاں پہنچیں گے وہ ڈر جائیں گے کہ ہمیں پکڑنے کے لیے آ گیا ظالم بادشاہ، کیونکہ دماغ میں وہی ہے نا، وہ جتنے اندر نوجوان ہیں ان کے دماغ میں یہی ہے کہ پرانا ظالم بادشاہ ہے، حالانکہ وہ ظالم بادشاہ چلا گیا۔ 309 سال اللہ نے اسی لیے سلایا تھا کہ ظالم بادشاہ کی حکومت ختم ہو جائے، موحد اور توحید پرست بادشاہ رہے، اور اس کے بعد یہ نوجوان ظاہر ہو کر کے آئے۔ تو خیر وہ نوجوان اندر گیا، اندر جا کر ساتھیوں کو بتایا کہ دیکھو ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، وہ ظالم حکومت ختم ہو گئی، ہم چند دن کے لیے نہیں سوئے، لمبا سوئے ہیں، کافی سال تک وہ بادشاہ جو مسلمان ہے، نیک ہے، ہم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ سارے نوجوان نکل کر باہر آئے، بادشاہ سے ملاقات کی، سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ سارے وہ پرانے زمانے کے نوجوان ہیں، سب کو یقین ہو گیا کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مردوں کو اسی طرح زندہ کرے گا۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، nothing is impossible، کوئی چیز اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، ہر چیز پاسبل ہے اللہ کے پاس۔ 309 سال کے بعد بھی اللہ نے ان کو زندہ کر دکھایا۔ جب وہ بادشاہ سے ملاقات ہو گئی، اندر چلے گئے، فوراً اللہ نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ سے ملاقات ہو گئی، سب لوگوں نے دیکھ لیا، یہ لوگ اندر چلے گئے، پھر جا کر لیٹ گئے اور انتقال ہو گیا۔ اب آپس میں ڈسکشن چلنے لگا، اب کیا کرنا چاہیے۔ تو اس گاؤں میں جو مشرک تھے، پرانے زمانے کے خیال والے، وہ کہنے لگے یہاں کوئی بلڈنگ بناؤ، یہاں کوئی بلڈنگ بناؤ، سوشل لوگوں کی خدمت کے لیے کوئی بلڈنگ، کھانا وغیرہ تقسیم ہونا، پانی تقسیم ہونا، اس طرح کی کوئی چیز بناؤ۔ لیکن بادشاہ نے کہا نہیں، اس طرح کی کوئی چیز بنائیں گے تو پھر لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان کی پوجا شروع کر دیں گے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان مرنے والے نوجوان بزرگوں کی پوجا شروع کر دیں گے، یعنی قبر پرستی کریں گے۔ اس لیے بادشاہ نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ان کے برابر میں مسجد بنائیں گے کہ یہ جتنے نوجوان ہیں یہ بھی سجدہ کرنے والے تھے اس ایک اللہ کو، تم بھی اس ایک اللہ کو سجدہ کرو، یہ لوگ بھی اسی کی مخلوق ہیں، یہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو قبر پرستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی منع تھی، بالکل حرام اور ناجائز ہے قبر پرستی، قبروں سے جا کر کے منت ماننا۔ تو بادشاہ نے کہا ہم یہاں مسجد بنائیں گے کہ معبود حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے،
باقی ساری دنیا مخلوق ہے۔ تو خیر بادشاہ نے وہاں پر مسجد بنوا دیا اور ان نوجوانوں کے نام وغیرہ لکھ کر کے وہاں لگا دیا، بورڈ لگا دیا۔ اسی لیے ان نوجوانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے اصحاب کہف ایک نام ہے، غار والے ساتھی۔ دوسرا نام کیا؟ اصحاب رقیم۔ رقیم کا مطلب ہے وہ ساتھی جن کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو خیر یہ آج کی چند آیات کا خلاصہ ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اللہ تبارک و تعالی ہر کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ان نوجوانوں نے جو دعا مانگی تھی اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ ظاہر میں کوئی شکل نہیں تھی ان نوجوانوں کی جان بچنے کی۔ ظالم بادشاہ ہے، قتل کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، لیکن ان نوجوانوں نے اللہ سے مدد مانگی، غار میں چلے گئے، اللہ نے ان کو سلا دیا۔ 309 برس تک سلا دیا، ان کے جسم میں ایک بال کو بھی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی زمین کے اوپر جسم کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور ان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، زمین کے اندر بھی اللہ تعالی جو مردہ ہے اس کو قیامت میں زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو ہے زندگی اس کو 4 مہینے میں ملتی ہے، اس کے بعد میں باہر کی دنیا میں اللہ اس کو زندہ لاتا ہے، قیامت میں بھی اللہ تعالی قبر کے پیٹ سے دوبارہ زندہ سب کو کھڑا کرے گا اور سب کو حساب دینا ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ موت کے بعد جو اصل زندگی آنے والی ہے اس کے لیے توشہ بنانا اور اس کے لیے سامان تیار کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اچھے اخلاق ہیں، زبان سے سچ بولے، آنکھ سے پاک چیزوں کو دیکھیں، کان سے صحیح چیزوں کو سنا کریں، پیٹ میں حلال غذا جائے، حرام نہ جائے، یہ سب آخرت میں کام آنے والے کام ہے۔ آگے بھی اصحاب کہف کے سلسلے میں اور بھی اس سورت کے اندر تفصیل موجود ہے، سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔